اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی ان المراد بالتصور اما الحضور الذہنی مطلقا او المقید بعدم الحکم۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ بات ملاحظہ کی تھی کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے تقسیم مشہور سے عدول کیوں کیا، تو بتایا گیا تھا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے تقسیم مشہور سے عدول اس لیے کیا کہ تقسیم مشہور پر دو طرح سے اعتراض وارد ہو رہے تھے۔ تقسیم مشہور پر دو وجہوں سے اعتراض وارد ہو رہے تھے۔ پہلی وجہ تھی کہ تقسیم مشہور پر دو امروں میں سے ایک امر کا ہونا لازم آ رہا، یا تو قسم الشیء قسیم لہ ہو جائے گی یا قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا لازم آتا ہے۔ تو اس کا مکمل بیان آپ نے کل کے سبق میں ملاحظہ کیا۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ جو تقسیم مشہور پر دوسری طریقے سے اعتراض وارد ہو رہا تھا، اس دوسرے طریقے کو بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ما قبل میں یہ کہا گیا کہ تقسیم مشہور پر دو وجہوں سے اعتراض وارد ہو رہے تھے۔ تو پہلی وجہ تو کل کے سبق میں گزر گئی کہ قسم الشیء کا قسیم لہ یا قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا لازم آ رہا تھا۔ دوسری وجہ یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ ذکر فرماتے ہیں کہ تقسیم مشہور سے عدول مصنف نے اس لیے کیا کہ تقسیم مشہور پر انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آ رہا تھا، یا پھر جناب والا تصدیق کے اندر تصور کا پایا جانا محال ہو جائے۔ تو پہلے طریقے سے جو اعتراض وارد ہو رہا تھا وہ بھی دو امر پر مشتمل تھا، یہ دوسرے طریقے سے تقسیم مشہور پر جو اعتراض وارد ہو رہا ہے یہ بھی دو امر پر مشتمل ہے۔ پہلا امر یہ ہے کہ تقسیم مشہور پر انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آتا ہے، اور دوسرا امر یہ ہے کہ تقسیم مشہور کو لے کر کے تصدیق کے اندر تصور کا پایا جانا محال ہو، یہ لازم آتا ہے۔ تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ کیسے لازم آتا ہے؟ اس لیے لازم آتا ہے، آپ پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ تقسیم مشہور میں تصور کو مطلقاً بیان کیا گیا بغیر کسی قید کے، کیونکہ تقسیم مشہور ہے کہ علم کی دو قسمیں، ایک کا نام ہے تصور، دوسری قسم کا نام ہے تصدیق۔ تو اب تصور کے ساتھ کسی قید کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تصور کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ ایک تو تصور اس کو بھی کہا جاتا ہے جو علم کا مرادف ہوتا ہے، جو علم کا مرادف ہوتا ہے اس کو بھی تصور کہا جاتا ہے، اور جو علم کا مرادف ہوتا ہے تصور وہ کیا کہلاتا؟ مقسم کہلاتا، مقسم۔ اور ایک تصور وہ ہوتا ہے جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہوتا ہے، جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہوتا ہے۔ تو جب ہم جناب والا تصور کو مطلق رکھیں گے اور تصور دو معنی کے درمیان مشترک ہے، تو اب ہم کیسے یہ طے کر پائیں گے کہ اس تصور سے کون سا والا معنی مراد دیا گیا ہے؟ تو جب ہم نے تقسیم مشہور میں تصور کو مطلق رکھا ہے بغیر کسی قید کے رکھا ہے، اس لیے اس تصور کے اندر دونوں معنی کا احتمال ثابت ہو گیا، یعنی کہ تقسیم مشہور میں جو تصور ذکر کیا گیا ہے اس تصور کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مطلق تصور ہو، اور اس تصور کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ جناب والا یہ وہ تصور ہو جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے، کہ جس کے اندر حکم نہیں ہوتا ہے۔ اب اتنی بات ذہن میں رکھنے کے بعد آئیے اعتراض کی جائے۔ تو جو دوسری طریقے پر اعتراض وارد ہو رہا تھا اس اعتراض کا پہلا عمل کیا تھا کہ تقسیم مشہور سے عدول مصنف علیہ الرحمٰ نے اس لیے کیا کہ تقسیم مشہور پر یا تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آتا ہے،
انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آتا ہے۔ یہ کیسے لازم آئے گا؟ اس لیے لازم آئے گا کہ تقسیم مشہور میں جو لفظ تصور ہے، لفظ تصور، اس تصور سے مراد آپ کی کیا ہے؟ یا تو آپ تصور سے مراد مطلقاً حضور ذہنی لیں گے، یعنی کہ وہ تصور لیں گے جو علم کا مرادف ہے، یا پھر تصور سے مراد مقید بعدم الحکم لیں گے۔ تو تقسیم مشہور میں جو علم کی آپ نے دو قسمیں کی ہیں، ایک قسم کا نام ہے تصور، دوسری قسم کا نام ہے تصدیق۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو علم کی پہلی قسم یعنی جس کو تصور کہا جا رہا ہے، اس تصور سے مراد آپ کی کون سا تصور ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس تصور سے مراد مطلقاً حضور ذہنی ہے، وہ تصور ہے جو علم کا مرادف ہے، تو ہم کہیں گے ایسی صورت میں انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا، اس لیے کہ جو منقسم ہونے والا تصور ہے، جو تصور علم کا مرادف ہے، وہ منقسم ہوا اس تصور کی جانب جس کو ہم نے کیا مان لیا؟ مطلق تصور۔ تو یہ شے کا اپنی ہی ذات کی جانب منقسم ہونا ہوا، اور جناب والا وہ تصور جو علم کا مرادف ہے وہ منقسم ہوا اس تصور کی جانب بھی جس کے ساتھ کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو منقسم ہونے والا تصور یا اپنی ذات کی جانب بھی منقسم ہوا اور اپنی ذات کے علاوہ کی جانب بھی منقسم ہوا، تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہوا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں بالکل کہ منقسم ہونے والا وہ بھی تصور ہی ہے جو علم کا مرادف ہے، اور جس کی جانب منقسم ہو رہا وہ بھی تصور ہی ہے۔ تو علم کی پہلی قسم کہہ لیجئے یا تصور کی پہلی قسم کہہ لیجئے، پہلی قسم کا نام کیا؟ تصور ہے۔ اس تصور سے مراد ہم نے کیا لیا ہے؟ مطلقاً حضور ذہنی۔ لہٰذا اب جو علم منقسم ہوا مطلقاً حضور ذہنی کی طرف، اب آپ علم کا منقسم ہونا کہیں یا الفاظ بدل کر یہ کہنے تصور کا منقسم ہونا، تو اب تصور جو منقسم ہوا کس کی جانب؟ تصور کی جانب، اور اس تصور سے مراد مطلقاً حضور ذہنی ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ مطلقاً حضور ذہنی منقسم ہوا مطلقاً حضور ذہنی کی جانب، یہ ہو گیا شے کا اپنی ہی ذات کی جانب منقسم ہونا، یعنی کہ انقسام الشیء الی نفسہ۔ اور جناب والا مطلقاً حضور ذہنی منقسم ہوا اور تصور کی جانب بھی جس کے ساتھ کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو جس کے ساتھ حکم ہے وہ ہوا جناب والا غیری۔ تو اب جو مقسم ہے مطلق تصور، یہ منقسم ہوا اپنی ذات کی جانب بھی اور اپنی ذات کے علاوہ کی جانب بھی، لہذا یہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہوگا، جو کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انقسام الشیء الی غیرہ تو جائز ہے، انقسام الشیء الی نفسہ جائز نہیں ہے۔ یا پھر آپ اس خرابی سے بچنے کے لیے یہ کہیں گے کہ جو علم کی پہلی قسم ہے تصور، ہو تصور سے مراد ہماری مطلقاً حضور ذہنی نہیں ہے بلکہ مقید بعدم الحکم ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس خرابی سے تو آپ بچ جائیں گے کہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم نہیں آئے گا، لیکن ایک ایسی صورت میں ایک اور خرابی لازم آئے گی۔ وہ خرابی یہ ہے کہ جب آپ نے علم کی پہلی قسم تصور، اس سے مراد مقید بعدم الحکم لے لیا، یعنی کہ ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو، تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ تصدیق کے اندر تصور پایا جاتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں، تصدیق کے اندر تصور کا اعتبار ہے، اس لیے کہ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، یہ تصور ہیں، ان تصور کے بعد تصدیق کا وجود ہوتا ہے، لہذا تصدیق کے اندر تصور کا اعتبار ہوا۔ تو جب آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ تصدیق کے اندر تصور کا اعتبار ہے، تو اب معترض کہتا ہے کہ جب آپ نے علم کی پہلی قسم تصور، اس سے مراد مقید بعدم الحکم لے لیا، ایسا تصور لے لیا کہ جس کے اندر حکم نہ ہو، اور اس تصور کا اعتبار تصدیق کے اندر بھی ہے، اور تصدیق کہتے ہیں اس کو کہ جس کے اندر حکم ہو، تب ایسی صورت میں خرابی لازم یہ آئے گی کہ تصدیق ایک ایسی چیز بن جائے جس کے اندر دو متنافی شے پائی جائیں، ایک تو حکم اس کے اندر ہے ہی، اور دوسرا تصور کے اعتبار کی وجہ سے عدم حکم بھی اس کے اندر پایا جائے، تو یہ تو ہو گیا اجتماع نفی ذہن، اور اجتماع نفی ذہن یہ کیا ہے؟ محال ہے۔
لہذا اگر آپ علم کی پہلی قسم تصور سے مراد مقید بعدم الحکم لے لیں گے تو انقسام الشیء الی نفسی و الی غیری سے اگرچہ بچ جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو محال لازم آئے گا اس محال سے نہیں بچ پائیں گے، اس لیے کہ جب آپ نے تصور سے مراد مقید بعدم الحکم لے لیا تو معترض یہ سوال کرتا ہے کہ تصدیق کے اندر تصور معتبر ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ معتبر نہیں ہے تو پھر تصدیق کا وجود کیسے ہوگا؟ تو اب آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں تصدیق کے اندر تصور معتبر ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ کہیں گے تصور معتبر ہے، فوراً معترض اعتراض ٹھوک دے گا کہ ایسی صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا، اس لیے کہ تصدیق تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حکم ہو، اور تصور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر حکم نہ ہو، اور اس تصور کو جناب والا تصدیق مدخل بھی ہے۔ تو اب لازم یہ آئے گا کہ شے واحد حکم اور عدم حکم دونوں کو اپنے اندر سمیٹ لے، دونوں کو اپنے اندر جمع کر لے۔ تو شے واحد کا دو متنافی چیزوں کا جمع کرنا یہی اجتماع نقیضین کہلاتا ہے۔ لہذا جو تقسیم مشہور ہے اس تقسیم مشہور پر دوسرے طریقے سے جو اعتراض وارد ہوتے ہیں تو وہ دوسرے طریقے کا اعتراض کا محاصل بھی یہی ہے کہ دو امروں میں سے ایک امر کا ہونا لازم آ رہا، یا تو انقسام الشیء الی نفسی و الی غیری لازم آ گا، یا پھر تصدیق کے اندر تصور کا پایا جانا محال ہو جائے گا۔ والثانی ان المراد بالتصور، تقسیم مشہور پر جو دوسرے طریقے سے اعتراض وارد ہو رہا تھا اس کا محاصل یہ ہے کہ ان المراد بالتصور کے مراد تصور سے، یعنی علم کی جو پہلی قسم تصور ہے اس تصور سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اما الحضور الذہنی مطلقاً، یا تو آپ مطلقاً حضور ذہنی لیں گے، اب المقید بعدم الحکم، یا پھر آپ مقید بعدم الحکم لیں گے۔ فإن عنی به الحضور الذہنی، تو اگر آپ اس کے ذریعے مطلقاً حضور ذہنی مراد لیں، لزم انقسام الشیء الی نفسی و الی غیرہ، تو ایسی صورت میں انقسام الشیء الی نفسی و الی غیرہ لازم آئے گا۔ کیوں؟ لأن الحضور الذہنی مطلقاً نفس العلم، اس لیے کہ مطلقاً حضور ذہنی وہ نفس علم ہے، یعنی کہ جو منقسم ہو رہا ہے وہ بھی مطلقاً حضور ذہنی ہے، اور جس کی جانب منقسم ہوا اس تصور سے مراد بھی آپ نے مطلقاً حضور ذہنی لے لیا، یہ انقسام الشیء الی نفسی ہی ہو گیا۔ اور دوسری قسم کا تصدیق تو وہ کیا غیر ہے، تو انقسام الشیء الی نفسی و الی غیرہ ہو گیا۔ وَإِنْ عُنِيَ بِهِ الْمُقَيَّدْ بِعَدَمِ الْحُكْمِ، اور اگر آپ علم کی پہلی قسم تصور اس سے مراد مقید بعدم الحکم لیتے ہیں تو خرابی اب یہ لازم آئے گی کہ امتناع اعتبار التصور فی التصدیق، تصور کا اعتبار تصدیق کے اندر یہ کیا ہو جائے؟ محال ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن عدم الحکم حینئذ، اس لیے کہ عدم حکم اس وقت یکون معتبرا تصور میں معتبر ہوگا، اس لیے کہ اب تصور تو وہ کہلائے گا جس کے اندر حکم نہ ہو۔ فلو کان تصور معتبرا فی التصدیق، تو اگر جناب والا یہ تصور تصدیق میں معتبر ہو تو لکان عدم الحکم معتبرا فیہ، ایدن تو ضرور جناب والا تصدیق کے اندر عدم حکم بھی معتبر ہوگا۔ والحکم معتبر فیہ ایدن، اور تصدیق میں تو پہلے سے ہی حکم کیا معتبر ہے، فلزم اعتبار الحکم وعدمہ فی التصدیق، اب لازم آئے گا تصدیق کے اندر حکم اور عدم حکم کا اعتبار۔ وَأَنَّهُ مُحَالٌ، اور تصدیق کے اندر حکم اور عدم حکم کا یہ اجتماع کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجتماع نقیضین کو لازم ہے۔ وَجَوَابُهُ، اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب تقسیم مشہور سے عدول کر لیا کس تقسیم کی جانب تصور فقط اور تصور مال حکم کی جانب، تو اب مذکورہ اعتراضوں سے ہم بچ گئے، یعنی کہ مصنف کے بیان کردہ جو تقسیم ہے علم کی پہلی قسم تصور فقط اور دوسری قسم کا تصور مع الحکم، جب اس تقسیم کو پیش کر دیا تو اس تقسیم پر مصنف فرماتے ہیں نہ تو انقسام الشیء الی نفسی و الی غیرہ لازم آگا، نہ تصدیق کے اندر تصور کا پایا جانا محال ہوگا۔ کیوں جناب والا انقسام الشیء الی نفسی و الی غیرہ لازم نہیں آئے گا؟ اس لیے لازم نہیں آئے گا کہ اب ہم کہیں گے کہ تصور یہ جناب والا لفظ مشترک سے ہے، تصور یہ کیا ہے؟ لفظ مشترک سے، اس لیے کہ یہ تصور مطلقاً حضور ذہنی پر بھی بولا جاتا ہے، اس تصور پر بھی بولا جاتا ہے جو جناب والا علم کا مرادف ہے۔
اور یہ تصور اس تصور پر بھی بولا جاتا ہے جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے۔ لیکن جب ہم نے مصنف کی بیان کردہ تقسیم میں تصور کے ساتھ فقط کی قید لگا دی تو اب مطلب یہ ہوا کہ جو علم کی پہلی قسم ہے تصور فقط، وہ ایسا تصور ہے جس کے ساتھ حکم نہیں ہے، جو مقید بعدم الحکم ہے۔ لہذا اب منقسم ہونے والا جو تصور ہوگا وہ مطلقاً حضور ذہنی ہوگا، اور وہ جو منقسم ہوگا وہ علم کی پہلی قسم تصور فقط کی جانب، یعنی کہ اس تصور کی جانب جو مقید بعدم الحکم ہے، جو مطلقاً حضور ذہنی نہیں ہے۔ تو انقسام الشیء الی نفسی سے آپ بچ گئے نہیں بچ گئے؟ اس لیے کہ جو مصنف نے تقسیم بیان کی ہے علم کی، اس میں تصور پہلی قسم کو کس انداز پر بیان کیا ہے؟ پہلی قسم کو کہا ہے انہوں نے پہلی قسم علم کی کیا؟ تصور فقط۔ اس تصور فقط سے مراد کیا ہے؟ تصور، ایسا تصور جو مقید بعدم الحکم ہو، یعنی کہ ایسا تصور جس کے اندر حکم نہ ہو۔ لہذا اب منقسم ہونے والا جو تصور ہے وہ تو مطلقاً حضور ذہنی ہے، جس کی جانب منقسم ہوا وہ تو مطلقاً حضور ذہنی نہیں ہے، بلکہ وہ جناب والا وہ تصور ہے جس کے اندر کیا ہو؟ عدم حکم ہو۔ لہذا انقسام الشیء الی نفسہ سے آپ بچ گئے۔ اب تصدیق کے اندر تصور کا پایا جانا یہ محال کیسے نہیں ہوگا؟ یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ تصدیق کے اندر جو تصور کا اعتبار ہے وہ تصور فقط نہیں ہے، وہ تصور نہیں ہے جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے، بلکہ وہ تصور ہے جو علم کا مرادف ہے۔ اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ تصور تین ناموں پر بولا جاتا ہے۔ ایک تصور بشرط شے، اور ایک تصور بشرط لا شے، اور ایک تصور لا بشرط شے۔ لا بشرط شے کا مطلب ہے کسی چیز کی شرط نہیں لگائی گئی ہو، ایسا تصور تو مطلقاً حضور ذہنی ہوتا ہے جس میں کسی بھی طریقے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لہذا مطلقاً حضور ذہنی والے تصور کو کیا کہا جائے گا؟ یہ ایسا تصور ہے جو لا بشرط شے ہے۔ اور تصور کی ایک نام کیا تھا تصور کا؟ تصور بشرط شے، یعنی کسی شے کی شرط کے ساتھ کا تصور۔ تو یہ وہ تصور ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے، یعنی کہ تصور مال حکم۔ اب تصور مال حکم کو کیا کہا جائے گا؟ تصور بشرط شے۔ اور ایک تصور ہوتا ہے تصور بشرط لا شے، یعنی کہ ایسا تصور جو لا شے کی شرط کے ساتھ ہو۔ اب لا شے کی تفسیر یہاں پر کی جائے گی لا حکم سے۔ ایسا تصور جو لا حکم کے ساتھ ہو، تو لا حکم کے ساتھ تصور کون سا ہوتا ہے؟ تصور مقید بعدم الحکم، تصور مقید بعدم الحکم۔ تو اب تصور کے یہاں پر تین نام ہو گئے، ہر نام کی جہت کے علیحدہ ہے۔ ایک تصور لا بشرط شے والا ہے، تو جو علم کا مرادف ہے اس تصور سے مراد ہماری کون سا تصور ہے؟ لا بشرط شے۔ اور جو تصدیق کا قسیم و مقابل تصور ہے اس تصور سے مراد ہماری ہے تصور بشرط لا شے۔ اور جو تصدیق جس کا نام ہم نے تصدیق رکھا ہے وہ تصور کون سا تصور ہے؟ تصور بشرط شے۔ لہذا اب جو منقسم ہونے والا تصور ہے وہ ہے لا بشرط شے۔ کس کی جانب منقسم ہوا؟ لا بشرط شے کی جانب نہیں، بلکہ بشرط لا شے کی جانب، اس لیے انقسام الشیء الی نفسہ سے بچ گئے۔ اور تصدیق کے اندر جو تصور معتبر ہے وہ تصور بشرط لا شے نہیں ہے، بلکہ وہ تصور معتبر ہے جو لا بشرط شے ہے۔ لہذا اب کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ جواب اس کا جواب یہ ہے کہ ان تصور کے تصور یطلق بولا جاتا ہے بالاشتراک، اشتراک کے اعتبار سے علی ما اعتبر فیہ، اس پر بھی جس میں عدم حکم کا اعتبار ہے۔ وہ تصور الساذج، وہ کیا تصور ساذج ہے۔ وعلی الحضور الذہنی، اور اس تصور پر بھی جس کو مطلقاً حضور ذہنی کہا جاتا ہے۔ کما وقعت تنبیہ علیہ، جیسا کہ اس پر تنبیہ واقع ہوئی تھی کہ یہاں پر جو
تصور کی تعریف کی ہے، ما قبل میں آپ کو بتایا تھا، وہ اس لیے کی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جناب والا ایک تصور وہ ہے جو علم کا مرادف ہے۔ اب تصور ہوگا دو طرح کے، ایک تصور وہ ہے کہ جس میں عدم حکم کا اعتبار ہوتا ہے، ایک تصور وہ ہے جو مطلقاً حضور ذہنی کہلاتا ہے۔ والمعتبر فی التصدیق لیس هو الاول، تو جناب والا تصدیق کے اندر جو تصور معتبر ہے وہ پہلا والا نہیں ہے، یعنی کہ وہ تصور نہیں ہے جس کے اندر عدم حکم ہو، بل الثانی، بلکہ دوسرا والا تصور معتبر ہے۔ کون سا؟ مطلقاً حضور ذہنی۔ والحاصل ان الحضور الذہنی، حاصل کلام یہ ہے کہ مطلقاً حضور ذہنی ہوا نفس العلم، وہ کیا ہے؟ نفس علم ہے۔ والتصور اما ان یعتبر بشرط شیء، اور تصور یا تو جناب والا بشرط شے کے ساتھ اس کا اعتبار ہے، شے سے مراد یہاں پر یعنی کہ حکم ہے۔ تو آپ مطلقاً حضور ذہنی کس کو کہا جاتا ہے؟ نفس علم کو۔ اور تصور یا تو بشرط شے کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا، ویقال له التصدیق، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق۔ او بشرط لا شیء، جناب والا تصور بشرط لا شیء کے ساتھ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ لا شیء کا مطلب کیا ہے؟ ای عدم الحکم، یعنی بشرط عدم حکم، یعنی ایسا تصور جس کے اندر حکم نہ ہو۔ ویقال له التصور الساذج، تو ایسا تصور جس کے اندر حکم نہ ہو اس کو تصور ساذج کہا جاتا ہے۔ اولا بشرط شے، یا پھر جناب والا وہ ایسا تصور ہوگا کہ جس کا لا بشرط شے کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا، تو لا بشرط شے والا تصور ہوا مطلق التصور، تو وہ مطلق تصور ہے۔ فالمقابل للتصدیق، تو جناب والا وہ تصور جو تصدیق کا مقابل ہے، تصدیق کا قسیم ہے، ہوا تصور بشرط لا شیء، تو وہ تصور بشرط لا شیء ہے، یعنی کہ ایسا تصور جس کے اندر کیا ہو؟ عدم حکم ہو۔ والمعتبر فی التصدیق شرطا او شطرا، اور تصدیق کے اندر جو شرط یا جز کے طور پر معتبر ہے، وہ تصور لا بشرط شیء، وہ تصور لا بشرط شیء ہے، نہ کہ تصور بشرط لا شیء، فلا اشکال، تو آپ کو یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ حاصل کلام اور پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ تقسیم مشہور میں تصور کو مطلق رکھ دیا تھا بغیر کسی قید کے، لہذا مطلق رکھنے کی بنیاد پر تمام خرابیاں لازم آئیں، اس لیے کہ جب ہم نے تقسیم مشہور میں پہلی قسم اس کے تصور کو ملاحظہ کیا تو اب ہم یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں تقسیم مشہور میں کہ یہ تصور کون سا تصور ہے، اس لیے کہ تصور تو یہ الفاظ مشترکہ میں سے ہے، کیونکہ تصور مطلقاً حضور ذہنی پر بھی بولا جاتا ہے، اس پر بھی بولا جاتا ہے جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہو۔ لیکن جب مصنف علیہ الرحمٰن نے تصور کے ساتھ اپنی بیان کردہ علم کی تقسیم میں فقط کی قید لگا دی تو اس فقط کی قید لگانے نے یہ متعین کر دیا کہ علم کی جو پہلی قسم تصور فقط ہے، یہ کون سا تصور ہے؟ یہ وہ تصور ہے کہ جس میں عدم حکم ہوتا ہے، عدم حکم۔ لہذا فقط کی قید لگانے سے تعین ہو گئی کہ یہاں پر تصور کا کون سا معنی مراد دیا گیا ہے۔ جب متعین ہو گیا تو اب جناب والا کوئی بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا، بس فقط کی قید لگانے سے اتنا فائدہ ہو گیا، برخلاف تقسیم مشہور کے کہ تقسیم مشہور میں لفظ تصور مطلق ہے، اس لیے جناب والا وہاں پر آپ کوئی سا بھی معنی مراد لے سکتے ہیں، جب معنی میں وہاں پر کیا عموم ہے اس لیے اعتراض وارد ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر جب ہم نے فقط کی قید لگا دی تو اب وہ عمومیت ختم ہو گئی، اس لیے اب اعتراض وارد نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔